أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون صدق الله العظيم۔ بات چل رہی ہے جنگ بدر کی۔ مقبل میں آپ نے سنا اللہ رب العزت نے 6 قانون بیان فرمائے، جنگی آداب بیان فرمائے۔ آج اللہ رب العزت یہودیوں کی عہد شکنی کو اور اسی طرح جنگ کے لیے ہر وقت تیار رہنے کو بیان فرمائیں گے۔ اللہ کے پاک پیغمبر جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ میں گئے، وہاں پر مختلف قومیں آباد تھی۔ 3 قومیں یہودیوں کی تھی، 2 قومیں مشرکوں کی تھی، اور پورا کا پورا زور اور اکثریت پاور والے یہودی تھے۔ ہر اعتبار سے یہودیوں کو فوقیت حاصل تھی، اور وہاں کے جو مشرک تھے وہ بھی یہودیوں کے ماتحت تھے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی بندہ اپنی بچی کی شادی کرواتا تو اپنے علاقے کے، اپنے محلے کے جو یہودی تھا سردار، اس سے پوچھ کر کروایا کرتا تھا۔ بچے کی شادی کرواتا تو یہودی سردار سے پوچھتا، کھانے پینے کی ضرورت ہوتی تو یہودی سے قرضہ لیتے، کام کاج کوئی بھی کرنا ہوتا تو اس یہودی سردار سے پوچھا کرتے تھے۔ کوئی یہودی یہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ مشرک ہمارے مقابلے میں آ جائے، ہمارے سامنے آ جائے۔ اگر آج کا دور ہوتا جس طرح غریب بندہ امیر کے مقابلے میں ووٹوں میں نہیں کھڑا ہو سکتا، یہی مثال تھی اس زمانے میں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے وہاں پر گئے تو پیچھے مشرک حضور کے دشمن تھے، آگے یہودی تھے۔ تو یہاں پر اللہ کے پیغمبر نے یہودیوں کے ساتھ ایک معاہدہ کیا۔ یہاں سے ریاست مدینہ بنی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ معاہدہ کیا کہ آپ کو ہر فیصلہ ماننا پڑے گا، ہر وہ فیصلہ جس کے اندر پورے علاقے کی اصلاح ہوگی، خیرخواہی ہوگی۔ تو یہودیوں نے اس بات کے اوپر عہد کیا کہ ہم آپ کو اپنا ثالث مانیں گے، ہمارے درمیان میں اگر جھگڑا ہوگا تو آپ فیصلہ کرو گے، اگر کوئی ایسی صورتحال پیش آئی تو ہم آپ کے پاس آئیں گے۔ اور دوسرا معاہدہ، دوسری جز یہ تھی، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اگر ہماری جنگ کسی کے ساتھ ہوگی تو آپ ان کا ساتھ نہیں دو گے۔ یہودیوں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس قوم کا ذکر فرمایا کہ انہوں نے عہد شکنی کی۔ فرمایا ان شر الدواب عند اللہ الذین، دواب دابۃ کی جمع، دابہ کہتے ہیں زمین کے اوپر چلنے والے جانور کو۔ تو اس اعتبار سے انسان بھی زمین پر چلتا ہے، تو اللہ رب العزت نے دابہ کا لفظ استعمال کر کے بیان فرمایا کہ بدترین جانور، بدترین مخلوق اللہ کے ہاں وہ لوگ ہیں کہ الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا، فہم لا یؤمنون، پس وہ ایمان نہیں رکھتے، ایمان نہیں لاتے۔ الذین عاہدت منہم ثم ینقضون عہدہم، میرے پاک پیغمبر آپ ان سے معاہدہ کرتے ہو، ثم ینقضون، پھر یہ اس معاہدے کو توڑتے ہیں، فی کل مرۃ، ہر مرتبہ، وہم لا یتقون، وہ ڈرتے بھی نہیں ہیں۔ ایک ڈرنا اللہ سے وہ ہے کہ جو محشر کے میدان میں بندہ اللہ کے ہاں جمع ہوگا، اللہ کے دربار میں جمع ہوگا، تو وہاں پر بندے کو جزا اور سزا ملے گی، یا جنت ہے یا جہنم ہے۔ اور دنیا کے اعتبار سے یہ ڈرتے نہیں ہیں کہ ایسا کہیں ہوگا کہ یہ لوگ پلٹ کر ہمیں ماریں گے، تو اس سے نہیں ڈرتے تھے۔ پھر ہوا یہ، اللہ کے پیغمبر نے کفار کے ساتھ، مشرکین مکہ کے ساتھ قتال کیا، یہودی باز نہ آئے۔ جنگ بدر ہوئی،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ تھا کہ آپ کسی قوم کا ساتھ نہیں دو گے، تو انہوں نے اندر سے اسلحہ بھی فراہم کیا مشرکین مکہ کو، ساتھ میں کچھ بندے بھی آپ نے فراہم کیے۔ پھر جنگ احد ہوئی تو جنگ احد کے اندر بھی انہوں نے اسلحہ بھی فراہم کیا اور اپنے بندے بھی فراہم کیے، کرتے رہے حتیٰ کہ خیبر کا زمانہ آیا تو یہودیوں کو ایسی پھینٹی لگائی نہ جی رہتی، دنیا یاد کرتی ہے، آج بھی یہودی ہیں جی، ان کو کوئی جنگ یاد نہیں ہے سوائے جنگ خیبر کے جی۔ جنگ خیبر کے اندر تر بتر ہو گئے تھے جی، مسلمانوں نے اتنا مارا ان کو کہ یہ صفحہ ہستی سے ہی مٹ گئی، کچھ بچ گئے، جو بچے تو وہ جزیہ ٹیکس دے کر رہنے لگ گئے۔ آج بھی اگر کسی یہودی سے پوچھو نا جی تو وہ مسلمانوں کی اس جنگ خیبر کو یاد کرتا ہے کہ ہمیں بڑی شکست ہوئی، ہمیں بڑی مار پڑی ہے۔ تو فرمایا یہ لوگ عہد کرتے ہیں، پھر عہد کرنے کے بعد توڑتے ہیں، تو کیا یہ ڈرتے نہیں ہیں؟ فرمایا فَإِمَّا تَسْخَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ، میرے پاک پیغمبر عام حالات میں ان کے ساتھ معاہدہ کر، لیکن اگر جنگ کے دنوں کے اندر یہ جنگ کے اندر پائے جائیں گے، آپ نے معاہدہ ان کے ساتھ کیا، باوجود معاہدہ ہونے کی بھی پھر بھی یہ باقی لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں اور جنگ میں آپ کے سامنے آئے، میرے پاک پیغمبر ان کو اتنا مار جنگ کے اندر کہ جن کی یہ خیرخواہ ہیں جی، جن کی وجہ سے یہ آپ کے سامنے آئے تاکہ وہ بھی ڈر کے مارے بھاگ جائیں جی۔ ان کو جنگ کے دوران معاہدہ کیے ہوئے بندے کے ساتھ نرمی نہیں اختیار کرنی، نرمی اختیار کرو گے تو اس سے آپ کا نقصان بھی ہوگا، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کی تعداد بھی زیادہ ہوگی۔ پہلی مرتبہ اگر عہد شکنی کی ہے جنگ کے درمیان آپ کے سامنے آ گیا، اس کو مارو تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ہمارا جو معاہدہ ہوتا ہے وہ امن کی حالت میں ہوتا ہے، اگر جنگ میں مد مقابل کی طرف سے آئیں تو ہمیں یہ مار پڑتی ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ، حتی الامکان اگر کسی کے ساتھ وعدہ کرو نا جی، عہد کرو تو اس کو توڑا مت کرو جی۔ ایفاء عہد کی ایک مثال آپ کو دیتا ہوں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رومیوں کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا کہ ہم فلاں وقت تک، فلاں زمانے تک، 1 مہینہ 2 مہینے تک جنگ نہیں کریں گے۔ اب جب معاہدہ ختم ہونے کو ہوا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لشکر کو وہاں سے اٹھایا، دشمن کے بالکل قریب لے کر آ گئی۔ جب بالکل قریب لائے تو ایک صحابی رسول ترکی گھوڑے کے اوپر بیٹھ کر آئے اور دور دور سے آواز لگائی اللہ اکبر وفاء لا غدرا، اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے، وعدے کو پورا کرو، دھوکہ مت کرو جی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جب پیچھے موڑ کر دیکھا ایک صحابی آواز لگا رہے تھے، کہا کہ کیا بات ہوئی؟ اس صحابی نے کہا میں نے اللہ کے پیغمبر سے سنا ہے جب کسی قوم کے ساتھ معاہدہ کرو تو معاہدہ ختم ہونے تک جس حالت میں آپ کا لشکر ہو تو اسی حالت میں رکھو، اس حالت سے تبدیل مت کرو۔ اور آپ وہاں سے اٹھ کر ان کے قریب آ چکے ہیں کہ جیسے ہی معاہدہ ختم ہوگا، وقت پورا ہوگا تو ہم فوراً چڑھائی کر دیں گے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کی اس بات کو سنا، حدیث کو سنا، فوراً اپنا لشکر پیچھے لے کر کے تو فرمایا میرے پاک پیغمبر اگر آپ کو کسی قوم کے عہد شکنی کا خدشہ ہو، وعدہ خلافی کا خدشہ ہو کہ یہ وعدہ توڑنے والے ہیں یا انہوں نے عہد شکنی کر دی ہے، تو پھر آپ اس طرح کرو، صراحتاً آپ ان کو کہو ہمارا آج سے تمہارے ساتھ معاہدہ ختم ہے، تم نے فلاں کام کیا لہٰذا آپ نے خود عہد کو توڑا ہے، آج کے بعد ہمارا آپ کے ساتھ کوئی عہد نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد کیا کرو جی؟ دشمن کے ساتھ مقابلہ کرو، وعدہ خلافی مت کرو۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ، گمان مت کریں کافر لوگ کہ ہم مسلمانوں کے ہاتھ سے بچ گئے جی، کہاں تک بھاگ جاؤ گے جی؟ اللہ نے ایمان والوں کو حکم دیا ہے کہ کافروں کو قتل کرو، اگر اعلاء کلمۃ اللہ کے خلاف آتے ہیں اور دین کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں، دین کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، ان کو مارو جی۔ فرمایا کافر لوگ یہ گمان مت کریں کہ ہم بچ جائیں گے، دنیا میں بچ جاؤ گے جی، آخرت میں کہاں جاؤ گے؟ آگے فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، ایمان والوں کو حکم دیا کہ ہر وقت جنگی تیاری میں رہو جی، کافر کے مقابلے میں، مد مقابل دشمن کے مقابلے میں ہر وقت تیار رہو۔ جس طرح ایمان والوں کو نماز ادا کرنے کا حکم ہے جی، زکوٰۃ اپنے مال کی زکوٰۃ نکالنے کا حکم ہے، باقی معاملات اگر صاحب استطاعت ہے حج کرنے کا حکم ہے، تو اسی طرح ایمان والوں کو حکم ہے کہ کافروں کے مقابلے میں ہر وقت تیار ہو۔ من قوت، جتنی آپ کے پاس طاقت ہے، چاہے جسمانی ہے، چاہے وہ نقدی کی صورت میں ہے، چاہے کسی اور صورت میں ہے،
اور وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، اور باندھے ہوئے گھوڑوں کے ذریعے آپ اپنی طاقت کو جمع کرو جی۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اللہ رب العزت نے گھوڑے کی پیشانی کے اندر خیر رکھ دی ہے قیامت کی صبح تک بھی۔ آج دیکھیں جی جدید نظام ہے، جدید زمانہ ہے، جدید ٹیکنالوجی ہے، لیکن بعض جگہیں ایسی ہیں، بعض علاقے ایسے ہیں جہاں پر گھوڑے کے سوا سفر ہو نہیں سکتا جی۔ اسی لیے فرمایا مسلمان کو چاہیے کہ وہ اسلحہ چلانا سیکھے جی، تیر اندازی سیکھے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جس بندے نے تیر اندازی سیکھی اور سیکھنے کے بعد وہ بندہ اس کو بھلا گیا، وہ بھول بیٹھا، فرمایا وہ بندہ ہم میں سے نہیں ہے۔ جنگی تدبیر بندہ حاصل کرے جی، جنگ کے دوران بندے کو کبھی کبھی پانی کے اندر بھاگنا پڑتا ہے، تیراکی سیکھے، تلوار سیکھے، نیزے سیکھے۔ یہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ جنگ کے لیے ہر وقت تیار رہو اور جنگ کے لیے اسلحے کو تیار کر کے رکھو جی۔ اسلامی قانون کے اندر، اسلامی حکومت کے اندر لائسنس رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن چونکہ حکومت ایسی ہے یہاں پر اسلحہ رکھا جاتا ہے، ورنہ شریعت اور قرآن، رب کے قرآن کا یہ حکم ہے کہ کیا کرو جی، اسلحے کے ذریعے طاقت حاصل کرو۔ اب یہ جو قانون بنا ہوا ہے نا جی، پستول رکھو، فلاں کرشنکوف رکھو، بندوق رکھو، تو اس کے لیے اسلحہ بھی رکھو، یہ انگریز کا بنایا ہوا ہے، ورنہ صحابہ کے زمانے میں، حضور کے زمانے میں، تابعین تبع تابعین کے زمانے میں نیچے آتے جاؤ لائسنس نہیں ہوا کرتا تھا، یہ لائسنس انگریزوں کا بنایا ہوا ہے۔ ہاں اس کے مقابلے میں بندے کو خوف ہے جی، ڈاکو ہوں گے، چور ہوں گے، تو اس کا سدباب کرنے کے لیے اسلامی حکومت کو چاہیے کہ وہ کیا کرے جی، ایسے لوگوں کو برسر اقتدار ہیں پکڑیں اور الٹا لٹکائیں تاکہ کسی کی ضرورت نہ ہو جی۔ اور پھر دوسری بات، جس گھر کے اندر اسلحہ ہوگا، جس گھر کے اندر افراد ٹریننگ یافتہ ہوں گے جی، جن کو کفار کو مارنے کی طاقت ہوگی، اگر دشمن بھی حملہ کرے گا نا جی، وہ 100 بار سوچے گا جی اسلحہ ہے، بندہ طاقتور ہے، ٹریننگ یافتہ ہے، یا یہ ہے کہ ڈاکو چور ہی اگر حملہ کرتا ہے تو پتہ ہوگا اندر اسلحہ ہے، آگے سے گولیاں پڑیں گی جی، تو کبھی نام نہیں لے گا۔ پھر فرمایا ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، اس اسلحے کے ذریعے تم ڈراؤ اللہ کے دشمن کو اور اپنے دشمن کو جی۔ وآخرین من دونہم لا تعلمونہم، پھر اس اسلحے کے ذریعے ڈراؤ ان کو بھی اور ان کے جو پچھلے لوگ ہیں جی۔ ظاہر بات ہے آپ کے ساتھ معاہدہ کرنے والا بندہ، آپ کو کیا پتہ ہے جی ماتھے پہ کیا لکھا ہوا ہے، یہ بندہ اپنا ہے یا بیگانہ ہے، یہ کل وعدہ پورا کرے گا یا دھوکہ دے گا جی۔ تو جب اس کو پتہ ہوگا نا جی اس کے پاس اسلحہ بھی ہے جی، یہ بندہ اچھی طرح جانتا بھی ہے پھینٹی لگانا، تو وہ بندہ کبھی دھوکہ نہیں دے گا۔ فرمایا اللہ یعلم، اللہ خوب جانتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ وما تنفقوا من شیء فی سبیل اللہ، ظاہر بات ہے جب اسلحہ آپ خریدو گے، جنگ کے لیے تیاری کرو گے تو اس کے اوپر پیسہ لگتا ہے، گھوڑا خریدو گے تو اس کے اوپر پیسہ لگتا ہے، کلشنکوفیں خریدو گے، بندوقیں خریدو گے تو اس کے اوپر ہے۔ فرمایا اس سے مت ڈرنا، وما تنفقوا، جو کچھ تم خرچ کرو گے، من شیء، کچھ بھی چیز، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، یوفی الیکم، واپس کیا جائے گا پورا پورا، وانتم لا تظلمون، تمہارے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وقتی طور پر بندے کے پیسے لگتے ہیں، جہاد کے لیے وہ کوئی چیز خریدتا ہے یا مجاہد کی وہ ہیلپ اور مدد کرتا ہے تو اس بندے کے پیسے لگتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں پریشان مت ہو، یہ پیسے تجھے میں واپس کروں گا، ڈبل کر کے دوں گا جی۔ آخرت میں اللہ اس کے بدلے میں جنت عطا فرمائیں گے، اور اگر میدان جنگ میں گئے ہو تو اللہ آپ کو غنیمت کا مال دے گا، اس سے آپ کی وہ لگی ہوئی رقم بھی واپس ہو جائے گی اور اجر و ثواب بھی ہو جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، صدق اللہ العظیم۔ کل کے درس میں آپ نے سنا اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو حکم دیا، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، اے ایمان والو اپنی طاقت کے بقدر، جتنی تمہاری وسعت ہے، جتنی تمہارے پاس طاقت ہے، اس کے بقدر تم قوت حاصل کرو، اسلحہ حاصل کرو، گھوڑوں کے ذریعے تم طاقت حاصل کرو، جس اعتبار سے بھی ہو سکے کفار کے مقابلے میں ہر وقت تیار ہو۔
آج کے درس میں اللہ رب العزت صلح کو بیان فرمائیں گے، کیونکہ بسا اوقات دشمن کے ساتھ مد مقابل کافر کے ساتھ صلح کی بھی نوبت آ جاتی ہے جی، تو صلح کے قانون کو بیان فرمائیں گے۔ فرمایا وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، بس اگر وہ لوگ مائل ہوں صلح کی طرف، فَاجْنَحْ لَهَا، تو آپ بھی مائل ہوں ان کے لیے صلح کی طرف، اور وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ دیکھیں قرآن یہ کہتا ہے وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ، اگر کافروں کی طرف سے تمہیں صلح کی پیشکش ہو تو تم نے کیا کرنا ہے جی، اس پیشکش کو قبول کرنا ہے، نہ کہ تم نے اپنی طرف سے پیشکش دینی ہے جی۔ اگر مومن مسلمان کافر کو پیشکش کرے گا تو کافر یہ سمجھے گا کہ یہ کمزور ہیں، تعداد میں تھوڑے ہیں، یا یہ ہے کہ گھبرا گئے ہیں، تو اس سے وہ آپ کے اوپر جری ہو جائیں گے، آپ کے اوپر روب ڈالیں گے۔ لیکن اگر کافر صلح کا ہاتھ آگے بڑھاتا ہے، شرائط لگاتا ہے، جو بھی کرتا ہے، تو پھر آپ بھی کیا کریں جی، آگے ہاتھ بڑھائیں۔ دیکھیں میدان جنگ کے اندر ایمانی طاقت کے ساتھ چلنا ضروری ہے جی۔ جس بندے کا تعلق اللہ کے ساتھ جتنا مضبوط ہوگا اس کا ایمان اتنا زیادہ مضبوط ہوگا۔ دیکھیں یہ لائٹ ہے، اس کا تعلق، اس کا کنیکشن پیچھے تار کے ساتھ ہے جو ٹرانسفارمر سے آئی ہوئی ہے، اگر وہاں سے بجلی بند کر دی جائے نا جی تو یہ بلب بند ہو جائے گا۔ اسی طرح بندے کے ایمان کا تعلق اللہ کے ساتھ ایسا ہے، جتنا زیادہ گہرا تعلق ہوگا ایمانی طاقت حاصل ہوگی۔ اور احادیث میں آتا ہے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ میدان جنگ کے اندر مجاہد کا اکڑ کر چلنا اللہ کو بے حد پسند ہے جی، تاکہ کافر دیکھے نا جی اس کے اوپر رعب طاری ہو، بے شک کمزور مریل قسم کا، پتلا قسم کا، چھوٹے قد کا کیوں نہ ہو، جب اکڑ کر بدماشی کے ساتھ چلے گا نا جی کافر کے اوپر رعب طاری ہوگا تو وہ نزدیک نہیں آئیں گے۔ اسی طرح اللہ کے پاک پیغمبر کے صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کے لیے آئے بیت اللہ شریف کی طرف، تو اس زمانے کے اندر ارد گرد کی بیت اللہ کی عمارتیں نہیں تھیں جی، اب تو بڑی عمارتیں تھیں، تو مشرکین بیٹھے ہوئے تھے، کافر بیٹھے ہوئے تھے، منافقین بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے وہانو حما یسربا، کہ مدینے کے بخار نے انہیں کمزور کر دیا ہے جی، اور یہ آئے تھے ہمارے ساتھ جنگ لڑنے کے لیے، تو تانے کسنے لگ گئے۔ تو اللہ کی طرف سے حکم ہوا میرے پاک پیغمبر اپنے صحابہ کو حکم کر پہلے 3 چکر طواف کے ان کے اندر رمل کرنا ہے، اکڑ کر چلنا ہے، تاکہ ان کو بھی پتہ چلے کہ ایمان والے ابھی اتنے کمزور نہیں ہیں کہ تم ان کا مقابلہ کر سکو۔ صحابہ کرام کے یہ 3 رمل ایسے پسند آئے، اب رہتی دنیا تک ہر مرد جب بھی طواف کرے گا تو پہلے 3 چکروں کے اندر رمل کرے گا، اکڑ کر بدماشی کے ساتھ چلے گا، یہ ایمانی طاقت دکھانی ہے۔ تو فرمایا کہ جب کفار آپ کی طرف صلح کی پیشکش کریں تو آپ ہاتھ بڑھا لیں جی، آپ یہ نہ سوچیں کہ یہ کیا کریں گے جی، دھوکہ دیں گے۔ فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پر بھروسہ کریں، إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک وہ ذات سننے والی ہے۔ اور وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، اگر وہ ارادہ کریں آپ کو دھوکہ دینے کا، ایمان والوں کو دھوکہ وقتی، تو دیکھیں صلح کیوں کی جاتی ہے جی، جرگہ کیوں کیا جاتا ہے جی، وقت کیوں مانگا جاتا ہے، صرف اس لیے مانگا جاتا ہے مد مقابل اپنی تیاری کرنا چاہتا ہے۔ کافر صلح اس لیے کرتا ہے تاکہ کیا ہو جائے جی، میری تیاری ہو جائے، میں اس کے مقابلے میں اتر سکوں۔ تو فرمایا فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، آپ کو اللہ کی مدد کافی ہے، اللہ کی مدد آپ کے ساتھ شامل حال ہے۔ اور هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ، وہ ذات، اللہ تو وہ ذات ہے جس نے آپ کی تائید کی بِنَصْرِهِ، اپنی غیبی مدد کے ساتھ۔ بدر کے اندر اللہ نے فرشتوں کو اتارا، جنگ احد میں اللہ نے مدد فرمائی، اسی طرح غزوہ تبوک، غزوہ خندق کے اندر تمام کئی جگہ پر اللہ نے اپنے پیغمبر کی، ایمان والوں کی مدد فرمائی۔ اور وَبِالْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ نے اپنے پیغمبر کی ایمان والوں کے ساتھ بھی مدد فرمائی۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے 2 قبیلوں کا، 2 خاندانوں کا، 2 قوموں کا ذکر فرمایا۔ آپ نے سنا ہے مدینہ طیبہ کے اندر 2 جماعتیں مشرکین کی تھی، ایک کا نام اوس تھا، ایک کا نام خزرج تھا۔ یہ اتنی جھگڑالو قسم کی قومیں تھیں نا جی، بس
کسی کے ناک کے اوپر اگر مکھی بیٹھ جاتی نا تو دوسرا بندہ اس کو اٹھا دیتا نا تو تب بھی ان کی لڑائی شروع ہو جاتی. یہ کوئی جو چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے تھے نا جی، تو پاس پاس گھر ہوتے تھے، تو کوئی بندہ اگر اپنے گھر سے باہر نکلتا تو دوسرے کو ایسے گھور کر دیکھ لیتا تو کہتا تو نے مجھے گھور کر کیوں دیکھے. ان کے درمیان میں ایک جنگ ہے جی، جنگ بعاث، 120 سال لڑی گئی ہے، صرف 120 سال. کس وجہ سے لڑی گئی؟ ایک آدمی نے دوسرے کو کہا تم نے مجھے گھور کر کیوں دیکھا، دوسرے نے اس کو مارا تو اچانک مر گیا، موت ہو گئی. 120 سال تک ان کی صرف گھورنے کے اوپر لڑائی لگی. اسی طرح ان کی ایک جنگ کے بارے میں آتا ہے جنگ بسو، اسی طرح جنگ داخل، یہ 93 سال 63 سال صرف اس وجہ سے لڑتی تھی آپس میں. کسی کی مرغی دائیں بائیں چلی جاتی، یا کسی کا بندہ بھول کر ان کے راستے سے چلا جاتا، یا کوئی بندہ ان کی طرف ایک دوسرے کو نگاہ اٹھا کر دیکھ لیتا، بس تم نے دیکھا کیوں ہے جی. یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر یہ لڑا کرتے تھے. جب اسلام آیا نا، اللہ کے پیغمبر نے مدینہ طیبہ کے اندر بھائی چارہ قائم کیا، ایمان والوں کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا. مہاجرین تھے تو انصار کے ساتھ ان کا بھائی چارہ قائم فرمایا کہ تم نے اس کی مدد کرنی ہے، اس کی فلاں نے مدد کرنی ہے، فلاں کی فلاں نے مدد کرنی ہے. تو ان لوگوں میں سے بھی کچھ لوگ مسلمان ہوئے. اب جو لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے جی، اللہ کے پیغمبر کی دعاؤں سے اور ان کی تبلیغ سے یہ ایمان کے ساتھ آئے اور اسلام میں داخل ہوئے. اب ان کے مقابلے میں 3 جماعتیں یہودیوں کی تھیں، بنو نذیر، بنو قریظہ، بنو قینقاع. انہوں نے جب دیکھا یہ وہ لوگ تھے جو مکھی کی وجہ سے لڑ جاتے تھے، ایک دوسرے کو دیکھنے کے اوپر کیا لڑ جاتے جی، ایک 100 سال ایک صدی لڑائی لگتی تھی. تو یہ کیسے لوگ، کیسا مذہب ہے، کیسا دین ہے کہ نماز پڑھتے ہیں تو جو وہ پہلے دور کے اندر ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوتے تھے تو ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، کھانے کی باری آتی ہے تو سارے ساتھ مل کر کھاتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ بڑھانے کی باری آتی ہے یا بات ہوتی ہے تو ساتھ مل جل کر ہاتھ بڑھاتے ہیں. فرمایا میرے پاک پیغمبر وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اللہ نے ان کے دلوں کے اندر محبت ڈالی. بندے کے دل کے اندر خالص ایمان ہو نا جی، خالص اسلام ہو تو قدرتی طور پر دوسرا بندہ اس کو اچھا لگتا ہے. بندہ خود اندر سے تھوڑا سا کمزور ہو نا جی، فطرت ہے، جو بندہ جیسا ہوتا ہے نا جی، مثال کے طور پر میں ہوں، اگر میں اندر سے منافق قسم کا بندہ ہوں نا جی تو مجھے دوسرے بندے کے اندر منافقت ہی نظر آئے گی. میں اندر سے اگر چور ہوں نا جی، مجھے دوسرا بندہ، تیسرا بندہ، ہر بندہ چور نظر آئے گا. لیکن میں خود اندر سے پاک صاف شفاف ہوں، دوسرا بندہ مجھے پاک صاف شفاف. آج ہوتا یہ ہے نا، یہ پرانے لوگوں کا وہ بڑا زبردست تجربہ ہے، کہتے ہیں انگلی ہماری طرف ایک ہے تو اپنی طرف 3-4 ہوتی ہے. یہ بندہ انگلی وہی اٹھاتا ہے جو اندر سے خود نکارا ہوتا ہے. تو کیا ہے جی، اللہ فرماتے ہیں کہ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اللہ نے ان کے دلوں کے اندر محبت ڈالی. لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، میرا پاک پیغمبر یہ زمین کے جتنے خزانے تھے اگر آپ ان کے اوپر خرچ کرتے نا تو ان کے دلوں کے اندر محبت نہ آتی. صرف کیا ہے جی، ایمان اور اسلام کی بدولت سے. قرآن کہتے ہیں نا جی، رحماء بینہم، آپس میں رحم دل تھے، جان دے دیتے تھے لیکن آنچ نہیں آنے دیتے تھے. ولیکن اللہ الف بینہم، لیکن اللہ نے ان کے دلوں کے اندر محبت ڈالی. انہ عزیز حکیم، وہ ذات کیا ہے جی، غالب اور حکمتوں والی. یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. تیسرا قانون اللہ بیان فرماتے ہیں، میرے پاک پیغمبر میدان جنگ کے اندر آپ کو اور آپ کے صحابہ کو، آپ کے امتیوں کو اللہ کی مدد کافی ہے، اللہ کی ذات کافی ہے. وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور جو آپ کی پیروی کرے گا ایمان والوں میں سے، اللہ کی ذات اسے کافی ہے. اور جس بندے کے ساتھ اللہ کی مدد ہو تو دنیا کی کوئی طاقت اسے ہرا سکتی ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں ہرا سکتی. فرمایا یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، میرے پاک پیغمبر ایمان والوں کو قتال کے اوپر، جہاد کے اوپر ابھارتا رہے، انہیں بتاتا رہے جہاد کی یہ شان ہے. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا مجاہد بندے کا خون کا قطرہ زمین پہ بعد میں گرتا ہے، اللہ پہلے اسے جنت میں داخل فرما دیتے ہیں. یہ مجاہد کی شان ہے. پھر فرمایا ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200،
اگر تمہاری تعداد 20 صابرون یغلبوا 220 ہو اور مد مقابل یغلبوا 200 ہوں تو اللہ تمہیں کیا کر دے گا جی؟ غالب کرے گا۔ آپ نے پیچھے سنے مسلمانوں کی تعداد کافروں کے مقابلے میں کم ہے، کافر تعداد میں ڈبل ہے، تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ آپ نے پیٹھ پھیر کرنی بات۔ جو بندہ میدان جنگ سے کفار کی تعداد کی وجہ سے ڈبل ہونے کی وجہ سے پیٹھ پھیر کر بھاگتا ہے تو یہ کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور پھر آیا حکم اگر تمہاری تعداد ان سے مزید کم ہے، وہ ڈبل سے بھی زیادہ ہیں، تو شریعت نے کہا پھر تم اپنا قلعہ چھوڑ سکتے ہو، اور یہ ہے کہ اس کے اوپر تمہیں اللہ کی طرف سے پکڑنی ہوگی، لیکن اگر لڑتے ہو تو اس کے اوپر تمہیں مزید اجر و ثواب ملے گا۔ شروع میں حکم آیا کہ ایک مسلمان کے مقابلے میں اگر 10 کافر ہیں تو میدان نہیں چھوڑنا، اگر میدان چھوڑو گے تو تمہاری اوپر جہنم حلال ہو جائے گی، جہنم تمہارا ٹھکانہ بن جائے گا۔ پھر فرمایا وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اگر تمہاری تعداد 100 ہے تو تم 1000 کے اوپر غالب آؤ گے۔ دیکھیں یہ جو جنگیں لڑی جاتی ہیں نا یہ ایمان سے لڑی جاتی ہیں۔ صحابہ کا وہ ایمان تھا، ان کا تعلق اللہ کے ساتھ اتنا گہرا تھا، تاریخ کے اندر آتا ہے، احادیث کی کتابوں میں آتا ہے۔ تعداد میں کم ہوتے تھے لیکن کفار کی اچھی خاصی پھینٹی لگاتے کہ قادسی ہے جی، مسلمانوں کی تعداد صرف 60 مسلمان ہیں۔ کتنی جی؟ صرف 60 مسلمان ہیں، مد مقابل 60,000 کافر ہیں، 60,000 کافر ہیں۔ جب جنگ ہوتی ہے نا صرف 10 مسلمان شہید ہوتے ہیں، ادھر 10,000 کافر مردار ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح آپ نے واقعہ سنا ہے کہ حدیقۃ الموت ایک مقام کا نام ہے، حدیقۃ الموت، موت کا باغ، موت کا باغ۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفار کے جرمٹ میں آگے تنے تنہا ہیں اور مقابلے میں 40,000 کافر ہیں، 40,000 کافر ہیں، لیکن اللہ نے فتح نصیب، ایمان والوں کو اللہ ایمان کی وجہ سے فتح نصیب فرماتے ہیں۔ ایک واقعہ سنیں جی، بڑا کمال کا واقعہ، حدیث میں آتے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک لشکر کا امیر بنا کر بھیجا، اور جاتے ہوئے اللہ کے پیغمبر نے انہیں یہ واعظ کیا، یہ نصیحت کی کہ اپنے امیر کی بات ماننی ہے۔ اب جب چلتے رہے مامورین حضرات، امیر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ، یہ عمر بن عاص وہ ہے جو فاتح مصر ہے، مصر انہوں نے فتح کی ہے۔ چلتے چلتے ایک مقام پہ پہنچے، پڑاؤ ڈالا، تو جو صحابہ تھے، سردیوں کا موسم تھا، انہوں نے سوچا کس طرح کرتے ہیں، ابھی رات کا آخری پہر ہے، لکڑیاں جمع کرتے ہیں، اور چونکہ سردی زیادہ ہے آگ جلائیں گے تو آگ سینکتے رہیں گے، صبح کا وقت ہو جائے گا تو کفار کے اوپر، مد مقابل کے اوپر، دشمن کے اوپر حملہ کر دیں گے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو جب پتہ چلا نا کہ یہ تو لکڑیاں جمع کر کے جلانے لگے، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا خبردار، جو بندہ لکڑ جمع کر کے جلانے کی کوشش کرے گا میں خود اپنے ہاتھ سے اسے تیر ماروں گا اور اس کا میں تلا کما کر دوں گا۔ اب صحابہ تھے، حضور کی بات نصیحت ان کے دل کے اندر تھی، خاموش رہے، ساری رات کامتے رہے جی، سردی کی وجہ سے دانت آپس میں ٹکرا، بندے کو زیادہ سردی لگے نا بس اس طرح کرتا رہتا ہے، تو صحابہ اکرام حدیث میں آتا ہے کہ وہ ان کے دانت آپس میں بجتے رہے، کرتے کرتے صبح ہوگی، جب روشنی پھیلی مسلمانوں نے دیکھا کہ یہ سامنے درہ ہے جی، دو پہاڑیوں کے درمیان میں، درے کے اندر کفار کی تعداد ہے، کفار نے دیکھا مسلمان تو پیچھے بھاگ گئے، تو مسلمانوں نے دیکھا وقت ہے ابھی جائیں گے اور ان کے اوپر جلغار کریں گے، حملہ کریں گے تو جیت جائیں گے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے لکیر کھینچی، کہا کہ جو بندہ اس لکیر سے آگے ہوگا میں تیر ماروں گا اور اس کا یہیں پہ کلا کما کر دوں گا۔ صحابہ کرام بھی پریشان ہوئے کہ یہ کیا معاملہ چل گیا، واپس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، کہا یا رسول اللہ آپ نے ہماری اطاعت کا حکم دیا تھا اور ہوا یہ ہمارے ساتھ سخت سردی تھی، ہم نے آگ جلانے کی کوشش کی، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے ہمیں سختی سے منع کر دیا، صبح کے وقت ہم کافروں کے اوپر حملہ کرنے والے تھے اور ہم جیتنے والے تھے،
غالب آنے والے تھے. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا جو لکیر کو پار کرے گا میں اسے تیر مار دوں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر بن عاص خوب جنگی مہارت جانتے ہیں, ضرور کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی. فرمایا عمر بن عاص کو بلایا جائے. جب بلایا گیا فرمایا عمر بن عاص یہ تمہارے یہ مامورین شکایت کر رہے ہیں, قلعہ شکوہ کر رہے ہیں کہ عمر بن عاص نے ہماری اوپر سختی کی ہے. کہا یا رسول اللہ رات کا وقت تھا, بالکل ہمارے قریب میں پڑوس میں کفار کی تعداد تھی, کفار کے لشکر نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا, اور چونکہ ہم تعداد میں کم تھے اگر یہ حضرات لکڑیاں جمع کرتے اور آگ جلاتے تو انہیں ہماری تعداد کا پتہ چل جاتا تو وہ ہمیں راتوں رات ختم کر دیتے. اس لیے میں نے ان کو منع فرمایا کہ آگ مت جلانا. صبح کا وقت تھا اور چونکہ پہاڑی کے درمیان میں درہ تھا اور کفار کی تعداد تھی. کفار نے جب ہمیں دیکھا اور وہ بھاگ گئے, حالانکہ تعداد مد مقابل کی کتنی کم کیوں نہ ہو وہ کچھ نہ کچھ ششتر کرتا رہتا ہے جی, کچھ نہ کچھ ہیرا بہانے کرتا ہے. جب انہوں نے ہمیں دیکھا اور سیدھے بھاگ گئے تو میں سمجھ گیا کوئی نہ کوئی چال ہے, تو میں نے کہا مت جانا جی. اگر ہم لوگ وہاں پر درے میں جاتے اور ادھر سے بھی کفار کی تعداد آتی ادھر سے بھی آتی اور ہماری تعداد کم تھی اور ہم وہاں پہ بھاگ جاتے, تو اس لیے میں نے ان کو منع کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شاباشی دی, فرمایا کہ تم نے اپنے ساتھیوں کی جان بچائی. جان کے اندر تعلق مع اللہ ہونا ضروری ہے. ہر معاملے کے اندر دیکھیں جنگ وہ چیز ہے کہ جب بندہ جاتا ہے نا تو اس کے اندر اللہ کی رضا کی خاطر لڑتا ہے, اور کافر بندہ مشرک بندہ وہ لڑتا ہے یا تو وہ اپنے جاو جلال کی وجہ سے, یا وہ اپنے مقام اور مرتبے کی وجہ سے, یا وہ تنخواہ کی خاطر لڑتا ہے, یا اپنے ملک کی خاطر لڑتا ہے, یا اپنی قوم کی خاطر لڑتا ہے. لیکن مجاہد بندہ ایمان والا بندہ صرف اللہ کی رضا کی خاطر لڑتا ہے. اگر لڑتے لڑتے مارا جاتا ہے تو وہ شہید ہو جاتا ہے اور اللہ اس کا ٹھکانہ جنت میں بنا دیتا ہے, اور اگر بچ جاتا ہے تو واپس غازی بن کر آتا ہے, مال غنیمت میں ملتی ہے ثواب بھی. باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اپنی شان کے مطابق دے گا, جو بھی ہوگا وہ اپنی مرضی سے مطابق الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا صدق اللہ العظیم. کل کے درس میں آپ نے سنا کہ بسا اوقات مد مقابل سے فریق مخالف سے دشمن سے صلح کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو اللہ نے صلح کے قانون بیان فرمائے. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ایک مسلمان 10 کافروں کے مقابلے میں ہوگا, ایک مسلمان 10 کافروں کے مقابلے میں ہوگا. تو یہ شروع کا حکم تھا. آج اللہ رب العزت نے اس حکم کے اندر تخفیف کر کے بیان فرمایا الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا, کہ اب اللہ جانتا ہے کہ اب تم کمزور ہوگے. جب کمزور ہوئے ہو تو اللہ نے حکم کے اندر بھی تخفیف کی ہے. پہلے ایک 10 کے مقابلے میں ہے اور اب فرمایا یکم منکم مئۃ صابرۃ یغلبوا مئتین. اب اگر 100 مسلمان ہیں تو 200 کا مقابلہ کرے گا, 1000 مسلمان ہے تو 2000 کا مقابلہ کرے گا, 1 مسلمان ہے تو 2 کافروں کا مقابلہ کرے گا. تو اللہ نے اس حکم کے اندر تخفیف کر کے بیان فرمایا کہ اب چونکہ آپ کے اندر کمزوری آ چکی ہے, اب ایک مسلمان 2 کافروں کے مقابلے میں ہوگا. اگلی آیت کے بارے میں اللہ رب العزت ایک خاص واقعوں کو بیان فرماتی ہے. آپ نے سنا ہے جنگ بدر کا, جنگ بدر کے اندر 70 کافر مردار ہوئے, 70 کافر قیدی بن کر آئے, گرفتار ہوئے. ان 70 میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چاچا بھی تھا. ان کافروں کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چاچا بھی تھا, حضرت عباس رضی اللہ عنہ. انہی کافروں کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد حضرت ابو العاص رضی اللہ عنہ, اور انہی کافروں کی تعداد کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بیٹا حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ بھی تھے, اور اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا بھائی زید بن خطاب بھی تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے مشورہ لیا. 313 تھے
14 شہید ہوئے تو 298 بچ گئے. 298 کو بٹھایا, کہا کہ کیا کرنا چاہیے ان قیدیوں کے بارے میں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پیارا صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ, جلالی صحابی تھے, تو ہر وقت زبان کے اوپر کلمہ توحید ہوتا تھا اور جو بات ہوتی تھی ڈائریکٹ ہوتی تھی. کہنے لگے یا رسول اللہ, ان سب کے مشورہ دینے سے پہلے میں اپنا مشورہ دینا چاہتا ہوں. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے عمر, اپنا مشورہ دو. کہنے لگے یا رسول اللہ, چونکہ یہ لوگ کافر ہیں, یہ اسلام کے خلاف نکلیں, قرآن کے خلاف نکلیں اور پیغمبر کے خلاف نکلیں, لہٰذا ان کو قتل کرنا چاہیے. اور قتل کرنے کی صورت یہ ہے جو بندہ جس کا رشتہ دار ہے وہی اپنے رشتہ دار کا گلا کاٹے. یا رسول اللہ, آپ کا چاچا ہے عباس, آپ اپنے چاچے کا گلا کاٹے. اور اسی طرح ابو بکر کا بیٹا ہے وہ اپنے بیٹے کا گلا کاٹے. اور اسی طرح میرا بھائی ہے زید, میں اس کا گلا کاٹوں گا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے تجویز دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ بھی رائے دو جی, دوسرا بھی دے, تیسرا بھی دے, ہر بندے سے رائے لیتے رہے. درمیان میں ایک صحابی رسول حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے, کہا یا رسول اللہ میرا ووٹ حضرت عمر فاروق کو جاتا ہے. جو رائے انہوں نے دی ہے کہ جس کا رشتہ دار قیدی بن کر رہا ہے وہ اپنے رشتہ دار کو اپنے ہاتھوں سے کاٹ ڈالے. آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خاموش تھے. کہا ابو بکر تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے, کہا یا رسول اللہ, عمر نے جو فیصلہ کیا ہے, جو رائے دی ہے وہ غلط نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن اب چونکہ حالات ایسے نہیں ہیں. پہلی وجہ یہ ہے کہ جب ہم ان قیدیوں کو قتل کریں گے تو کافر یہ سمجھیں گے کہ یہ مغلوب ہونے کے ڈر سے انہوں نے قیدیوں کو بھی معاف نہیں کیا. دوسرا یہ کہیں گے ان کے اوپر ہماری دہشت اتنی غالب آ گئی تھی, انہوں نے ہمارے قیدیوں کو بھی قتل کر ڈالا. اور دوسری وجہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ بیان فرمائی یا رسول اللہ اگر ہم ان 70 کو ماریں گے, قتل کریں گے تو پورا عالم کفر اکٹھا ہو جائے گا اور کہیں گے انہوں نے قیدیوں کو بھی مار دیا. حالانکہ قیدیوں کے بارے میں تبادلہ بھی ہو سکتا تھا, آپ فدیہ بھی لے سکتے تھے. تو لہٰذا یا رسول اللہ فدیہ لے کر ان کو بخش دیتے ہیں. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فوراً کھڑے ہوئے مجمع کے اندر, کہا یا رسول اللہ کہ ابو بکر کے اوپر بیٹے کی محبت غالب آ گئی ہے. ابو بکر قتل کا حکم اس لیے نہیں دے رہا کیونکہ اس کے اندر ان کا بیٹا بھی ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہا لا واللہ, اللہ کی قسم ایسا نہیں ہے مجھے بیٹا محبوب ہو, مجھے اسلام اور ایمان اور میرا پیغمبر مجھے محبوب ہے. لیکن یہ رائے میں نے اس لیے دی ہے کہ لوگ کہیں گے کہ اس کے ساتھ ہی اس کو رحمت للعالمین کہتے ہیں کہ دونوں جہانوں کے لیے رحمت اللہ نے بنا کر بھیجا ہے اور بڑا رحیم پیغمبر ہے. تو لوگ ہمارے اوپر بدنامی کسیں گے, ہمارے اوپر تانے کسیں گے کہ یہ کیسا رحمت للعالمین ہے, کیسا نرم دل ہے جس نے قیدیوں کو بھی معاف نہیں کیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رائے پسند آئی. دو بندے تھے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ. ان کا مشورہ, ان کی رائے یہ تھی یا رسول اللہ جو بندہ گرفتار ہو کر آیا ہے تو اس کا رشتہ دار اسے ختم کر ڈالے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مشورے کے اوپر فیصلہ فرما دیا. اب دیکھیں یہ موافقات عمر ہے جی, عمر کی شان ایسی ہے زمین کے اوپر سوچتا ہے, زمین کے اوپر بولتا ہے نا تو اللہ آسمان سے قرآن بنا کر نازل کرتا ہے. اور اللہ کے پیغمبر نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شان کے بارے میں کہا عمر تو وہ انسان ہے کہ شیطان تجھے دیکھ کر راستہ بدل دیتا ہے, شیطان تجھے دیکھ کر بھاگ جاتا ہے. آج بھی کئی صدیاں گزر گئی ہیں, 1400 سال 1500 سال چل رہے ہیں. اگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا نام لو نا جی ایسا لگتا ہے کہ ان کو 420 کا کرنٹ لگ گیا. اور عمر فاروق کا نام جہاں پر ہو اس جگہ کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے جی. یہ وہ عمر فاروق تھا, زمین پہ سوچتا تھا, رائے زمین پہ دیتا تھا, عرش سے اللہ قرآن بنا کر نازل کرتا تھا. آیا فرمایا ما کان لنبی, نہیں ہے مناسب کسی پیغمبر کے لیے, نبی کے لیے ان یکون لہ اسرا کہ اس کے پاس قیدی ہوں,
حتیٰ یسخن فی الارض، وہ زمین کے اندر خون ریزی کرے، یہاں تک کہ تریدون عرض الدنیا، تم دنیا کو چاہتے ہو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کرام تھے انہوں نے کہا جان بخش دیتے ہیں لہٰذا فدیہ لے لیتے ہیں۔ اب فدیے کی صورت یہ بنی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر قیدی 400 درہم چاندی کا دے گا، جس کے پاس ہے وہ یہ دے گا، اور جس کے پاس نہیں ہے وہ بندہ ہمارے بندوں کو 2 3 بندوں کو اپنی زبانیں سکھائے گا۔ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عربی زبان آتی تھی، مادری زبان عربی تھی، تو بسا اوقات ارد گرد کے علاقوں سے وہ بادشاہ جب خطوط لکھتے نا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبوراً کسی بندے کو بلانا پڑتا، وہ بندہ آتا اور اس خط کو پڑھتا، پھر پڑھنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم جواب بولتے اور وہ بندہ اس زبان میں لکھتا۔ اسی طرح اور کئی صحابہ تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ڈپٹی لگائی کہ تم نے فلاں زبان سیکھنی ہے، تم نے فلاں زبان سیکھنی ہے۔ تو اس طرح انہوں نے اپنا فدیہ ادا کیا، کچھ تو چلے گئے، کوئی بچ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاچا کے پاس آئے، عباس کے پاس، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ بعد میں مسلمان ہوئی۔ کہا چاچا جان آپ نے فدیہ دینا ہے۔ کہا میرے پاس تو بھتیجے پیسے نہیں ہیں۔ کہا کہ گھر کے فلاں کونے کے اندر جو پیسے رکھے ہوئے ہیں آپ اپنا بھی فدیہ دو اور اپنے بھتیجے عقیل کے بھی فدیہ دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چاچے سے بھی فدیہ لیا۔ یہ ہے جی اسلام اور ایمان۔ اسلام کے اندر سب برابری ہے، باپ بیٹا ہے نا جی، سب احکامات کے اندر برابری ہے، کوئی بڑا اونچا نیچا نہیں ہے، کوئی عربی نہیں ہے، کوئی اجمی نہیں ہے، کوئی سید نہیں ہے، کوئی پٹھان نہیں ہے، کوئی گجر نہیں ہے، سب برابر ہے جی اسلام کے اندر۔ جو حکم سید کے لیے ہے، صحابی کے لیے، تابعی کے لیے، وہ میرے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی ہے، دوسری قوم کے لیے، سب کے لیے بھی ہے۔ یہ ہم نے اپنی طرف سے بنائے ہوئے، اس کے لیے یہ ہے، اس کے لیے یہ ہے۔ مشرکین مکہ ایسے کرتے تھے، وہ مناع کے اندر رک جایا کرتے تھے، عرفات کے میدان آگے نہیں جایا کرتے تھے۔ کیوں؟ کہتے تھے تو ہم تو بڑی اونچی شانوں والے ہیں، ہم آگے جائیں گے، یہ غریب غربا کے ساتھ ہماری شان کمی آتی ہے۔ یہ وہ کافروں کی رسمیں، وہ کافروں کا نظریہ ہے، ان کی سوچیں جو آج بھی ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے ذہنوں کے اندر بسی ہوئی ہے۔ خیر اللہ نے فرمایا تریدون عرض الدنیا، تم دنیا کا سامان چاہتے ہو، یہ فدیہ لے کر تم کیا چاہتے ہو؟ یہ دنیا کا سامان چاہتے ہو۔ واللہ یرید الآخرہ، اللہ تو آخرت کے بارے میں چاہتا ہے، تمہاری آخرت بنے۔ ابھی تم اس لیے یہ فدیہ لیتے ہو کہ کہیں کافر گٹھے ہو کر ہمارے اوپر حملہ نہ کریں، تم یہ فدیہ اس لیے لیتے ہو کہ چلو یہ بھی ان کی بھی جان چھوٹ جائے گی، کافر بھی حملہ نہیں کریں گے اور ہمارا بھی کیا ہو جائے گا جی، ساز و سامان بن جائے گا۔ واللہ عزیز الحکیم، اللہ غالب ہے اور اللہ حکمتوں والا ہے۔ اللہ کی یہ تدبیر آج تمہیں جتایا ہے، تمہیں فتح نصیب فرمائی ہے، کل بھی اللہ تمہیں فتح نصیب فرمایا، اور حکیم اللہ تو بڑے حکمتوں والی ذات ہے۔ لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم، دیکھیں جی کتنا سخت عتاب ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے پاک پیغمبر، اگر اللہ نے یہ بات پہلے لکھی نہ ہوتی، اللہ نے کیا لکھا ہوا تھا؟ اللہ نے یہ لکھا ہوا تھا کہ ایسے کفار قیدی بنیں گے اور یہ فیصلہ کریں گے اور فدیہ دے کر ان کی جان بخش دیں گے جی۔ اگر یہ بات اللہ کے علم میں لوح محفوظ میں پہلے سے لکھی نہ ہوتی نا، میرے پاک پیغمبر عذاب آ جاتا، اور اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ عذاب بالکل قریب آ گیا تھا، اگر وہ عذاب نازل ہوتا تو سب کے سب اس عذاب میں مبتلا ہو جاتے، سوائے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، اور کوئی نہ بچتا جی۔ یہ دیکھیں عمر کی شان ہے جی۔ فرمایا لولا کتاب من اللہ، اگر نہ ہوتی لکھت من اللہ اللہ کی جانب سے، سبق جو پہلے سے طے شدہ ہے، لمسکم البتہ پہنچتا تم کو، فیما اس چیز کی وجہ سے جو فدیہ تم نے لیا ہے، اخذتم عذاب تمہیں عذاب پکڑتا، اور عذاب عظیم بڑا عذاب جی۔ فکلوا مما غنمتم، اب جب مال غنیمت تمہیں مل گیا، فدیہ مل گیا ہے، لہٰذا اب تم کھاؤ۔ کھانے کے لیے اللہ نے 2 شرطیں بیان فرمائی ہیں، حلالا طیبا، حلال کس کو کہتے ہیں، طیب کس کو کہتے ہیں جی؟ دیکھیں حلال وہ چیز جس کو شریعت نے حلال کی ہو جی، آٹا ہے، گندم ہے، دال ہے، اونٹ ہے، بکری ہے، انڈا ہے، مرغی ہے، وغیرہ وغیرہ، وہ چیزیں جس کو شریعت نے حلال کی ہے تو یہ کیا ہے جی؟ حلال ہے، آپ ان کو کھا سکتے ہو۔ اور طیب وہ چیزیں کہ جن چیزوں کے ساتھ کسی غیر کا تعلق نہ ہو۔ مرغی کیا ہے جی؟ حلال ہے، لیکن اگر کسی کی چھپائی ہوئی ہے، چوری کی ہوئی ہے تو یہ حلال نہیں ہے۔ اگر کسی کی زبردستی آپ نے لی ہوئی ہے
غصب کی ہوئی ہے تو یہ بھی کیا ہے جی حلال نہیں. اسی طرح آپ آٹا ہے گندم ہے جو بھی چیز لے لو جی یہ حلال ہیں، لیکن اگر آپ نے کسی کو چوری کیا ہوا ہے تو یہ حلال نہیں ہے، زبردستی لیا ہوا ہے تو یہ حلال نہیں ہے، ظلماً دبا کر لیا ہوا ہے تو یہ حلال نہیں ہے. فرمایا کھاؤ وہ مال جو کیا ہے جی حلال بھی ہے اور طیب بھی ہے. 17ویں پارے کے اندر اللہ فرماتے ہیں اپنے پیغمبروں کو کہا یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، میرے پیغمبروں حلال مال کھاؤ اور طیب مال کھاؤ. جی دیکھیں حلال مال کھانے کی ایک ہے حلال مال اور ایک ہے طیب مال. جب یہ دو صفتیں کھانے کے اندر پائی جائیں گی نا جی جسم کی غذا بنے گی تو اس غذا کی وجہ سے جو آپ عبادت کرو گے تو تب آپ کو سرور آئے گا. چیز حلال کی ہے لیکن طیب نہیں ہے، کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا عبادت سب کچھ حرام گئے، کوئی عبادت فائدہ نہیں دے گی. جسم کے اندر کیا ہے جی غذا حرام کی ہے، خون حرام کا ہے تو وہ عبادت آپ کو نہ لذت دے گی نہ فائدہ دے گی. ہاں کھانا کیا ہے جی حلال کا ہے، چیز حلال ہے طیب ہے اپنی ہے، کھاؤ انشاءاللہ العزیز وہ آپ کو نفع بھی دے گی برکت بھی دے گی، ہر عبادت کے اندر آپ کو سرور بھی دے گی. اور واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو احتیاط کرتے رہو. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ رب العزت غفور ہے گناہوں کو بخشنے والا ہے اور رحیم مہربان ہے. یہ جو فدیہ تم نے لیا یہ حلال ہے. پہلے آپ نے سنے پہلے زمانے کے اندر پہلی امتوں کے اوپر مال غنیمت حلال نہیں تھی، اللہ نے صرف اس امت کے اوپر حلال کی ہے. اور فدیہ اس سے پہلے فدیے کے احکامات نازل نہیں ہوئے تھے، تو چونکہ فدیے کا حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صادر فرمایا تو اللہ کی طرف سے یہ بات آئی کہ آپ فدیہ لے کر ان کی جان معاف کرنا چاہتے ہو. کل یہی بدبختیں آپ کے مقابلے میں آئیں گے، لیکن اللہ کی شان ہے نا جی، فدیے کے اندر بھی اللہ نے بڑی شان رکھی تھی. اگر اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی رائے کے اوپر عمل ہو جاتا تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ اور بھی کئی سارے صحابہ تھے جو ان 70 کے اندر تھے جی، بعد میں یہ مسلمان نہ ہوتے. اگر پہلے سے قتل کر دیے جاتے. اللہ نے فدیہ لے کر یہ حکمت بتائی کہ ان میں سے بعض لوگ بعد میں کیا ہوئے جی مسلمان ہوئے.